سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے، قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے، اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن ان 4 آیات کو سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا۔ جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی۔ جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو۔ کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ یہ شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتے۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں،
جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے، جس سے سکون اور خوشی آئے گی۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں، وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے۔ اور یہ سائیکل کے دو ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں۔ پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائی، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا ہے۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کا بھی اٹھاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، اگر پسو پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں،
کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں۔ کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائیں۔ پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة۔ تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تم اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے لیے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا۔ ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے، قیامت کے دن جب یہ رجسٹر کھلیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے، ان رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں اس سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں؟ وجہ کیا؟ بس یہ کیا کریں، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته على اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے۔ اور 4تھا دینار بیوی پہ خرچ کرنا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟
اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك. جب قیامت کے دن ان چاروں دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. اگر یہ دو حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائے تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محصن کی پھپھو تشریف لاتی ہیں اور آ کے سوالات کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اذات زوج انت؟ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. قال این انت منہ؟ اپنے خامند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی. میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی. کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کی رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینرز سکھائے. جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، شادی ہوئی تو کیا کہتی ہیں؟ راوی کہتے ہیں فجرت بالرحا. میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتی ہیں حتی اثرت بیدہا، حتیٰ کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے. آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے، ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی نہ شکری ہوتی ہے. وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَ، گھر میں پانی کا بندوبست نہیں، مسکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی حتی اثرت بنحریہا، کندھے پہ نشان بن گئے. آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ، دو سسٹم، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں. وَقَمْنَتِ الْبَيْتِ، گھر کی صفائی خود کرتی حتی اغبرت ثیابها، لباس گرد آلود ہو جاتا. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرِ، ہنڈیا خود پکاتی حتی دکنت ثیابها. اس وقت تو یہ گیس، یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آ گئے نہیں تھے. کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے، ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، قصہ بیان کیا، واپس آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے. غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے. کیا کہا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. جب کام کر کے تھک جاؤ، بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی. یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33
वकब्बर अल्लाह सलासन व सलासीन, जो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है, और 100 का आदत पूरा करने के लिए ये कलिमात कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। 100 पूरा हो जाता है। कुफ़िरत अन्हु ख़तायाहु व इन कानत मिथल ज़बदिल बहर, समंदर की झाग के बराबर भी किसी के गुनाह हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। लेकिन ये कब सुकून और खुशी मिलेगी? जब ये खामिद की खिदमत करेगी। अगर वो कहे पानी ले आओ और आगे से कहे आप कुछ ज़्यादा चौधरी तो नहीं हैं, मैं भी तो फ़लाँ चौधरी की बेटी हूँ, पकड़ लो ये सामने पड़ा है, कैसे सुकून आएगा? बसीरत नहीं, हिकमत नहीं, कभी सुकून नहीं आता। मैं एक मिसाल दे के बात को ख़त्म करता हूँ। एक शख्स ने किसी आलिम से ये मसला सुना, इदखालुस सुरूर फी क़ल्बि मुस्लिम सदक़ा, किसी मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करना ये बहुत बड़ा सदका है। और उसने ये भी हदीस सुनी, तबस्सुमुक फी वज्हि अख़ीक लक सदक़ा, किसी मुसलमान को मुस्करा कर मिलना ये भी बहुत बड़ा सदका है। इसलिए सलफ़ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा जअल बस्मती आदा, अल्लाह मुस्कराना मेरी आदत बना दे। वह हदीसी इबादा, मेरी गुफ्तगू इतनी पोलाइट बना दे, मेरी हर बात इबादत बन जाए। वह हयाती सआदा, ज़िंदगी के ये गिनती के अय्याम ए अल्लाह सआदत की ज़िंदगी दे दे। व मौती शहादा, अगर मौत तो आनी ही है लेकिन मेरे मालिक मुझे शहादत की मौत देना। खैर उस शख्स को अल्लाह ताला ने जब सुनने का मौका दिया, उसने कहा, हदीस में आता है वब्दा बिमन तऊल, जब कोई चीज़ खर्च करने लगो तो सबसे पहले घर वालों पे खर्च करो। वब्दा बिमन तऊल, उसने कहा मैं सबसे पहले तो फिर अपनी बीवी को ही खुश करता हूँ। उसने अपनी बीवी को लिया और निकला। इत्तेफाक से चांद की दमक और चमक भी थी। वो सिर्फ खुश करने के लिए पूछता है, अरअयतिल क़मर, चांद देख रही हो? क़ालत नअम, जी हाँ। मा अहलाहा, क्या ही चांद की रौनक और दमक है। सवाल भी अच्छा, जवाब भी अच्छा। अब वो असल बात, खामिद ने सिर्फ उसको खुश करने के लिए कि सदका बन जाए क्या कहा, अंति अहला मिनल क़मर, जिस चांद को तुम बहुत खूबसूरत कह रही हो अल्लाह ने तुम्हें इससे भी अच्छा बनाया है। सालिहा और नेक औरत थी, उसने कहा ला बल अंत, नहीं बल्कि आप चांद से अच्छे हैं। उसने भी सदका किया, उसने भी सदका किया। अब ये किस्सा किसी ऐसे जो है वो जोड़े के पास पहुंचा, खामिद की ख्वाहिश कि मैं भी सदका करता हूँ। उसने अपनी बीवी को लिया और निकल के कहता है, अरअयतिल क़मर, चांद देख रही हो? वो चलती चलती रुक गई, कहती है तज़ुन्ननी अमिया, तुम मुझे अंधा समझ रहे हो? कहाँ से खुशी आएगी, कहाँ से सुकून आएगा?